السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا من پسندیدہ پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ آج کے اس شو میں ہم بہت کچھ لے کر آنا چاہتے تھے، لیکن کیا کریں کہ کچھ زبردست خبریں تھیں، تو اس لیے ہم نے بہت سی خبروں کو جو ہے ڈراپ کر دیا اور کچھ ہی خبروں کو ہم نے رکھا ہے۔ صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ وبال جان بن گیا ہے اور اس سے بے تحاشا جو ہے ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس زیب قریشی ٹیلی ویژن کو یا ٹی وی کو آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے وہ اس کو لائک کر دیں، اور اس پروگرام کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو تمام لب و لباب کے بارے میں پتہ لگ سکے کہ بھئی ہم نے کس موضوع پر بات کی۔ تو چلیں، کچھ پوائنٹس بنائے تھے، کچھ نوٹس بنائے تھے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس شروع ہوا چین سے، چین کے بعد یہ مختلف جگہوں پر پھیلتا ہوا آج پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ ہر کسی کو جو ہے اسی کا ڈر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو کل تک کہتے تھے کہ وی آر دا سپر پاور، آج وہ اپنی ناکیں رگڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ بے شک اللہ کے علاوہ سپر پاور کوئی نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مور دین 45,000 پیپل ابھی تک جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں امریکہ میں، اور امریکہ میں بڑی حالت جو ہے نا گفتہ بے ہے، اور لوگ بڑے پریشان ہیں۔ ہر کسی کو خوف ہے، ڈر ہے، لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ہیں، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ حکومت بھرپور طریقے سے ان کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو سپورٹ کیا جائے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہو نہیں پا رہا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی وائرس یعنی کرونا وائرس کے سلسلے میں بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، ویری امپورٹنٹ خبر، کہ 2 بین الاقوامی لیڈر نے یا سربراہان مملکت نے جو ہے عمران خان کو فون کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں کرونا کے سلسلے میں دوائی دیں۔ تو عمران خان نے ان سے مان لیا، لیکن کیبنٹ میں بہت سے لوگ مخالف تھے، لیکن پھر انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں جب ہمارے پر برا وقت تھا تو انہی لوگوں نے ہماری مدد کی تھی۔ بہرحال اس میں ایک جرمنی کی چانسلر تھیں، انہوں نے ریکویسٹ کی، اور ایک اور ملک کے سربراہ تھے جنہوں نے درخواست کی۔ اب بات یہ ہے کہ ملیریا کی دوائی جو ہے ان کے ممالک میں نہیں پائی جاتی، نہ ہی بنتی، تو ملیریا کی دوائی پاکستان سے ایکسپورٹ کی جائے گی پیسوں کے ذریعے۔ تو ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسری بات یہ کہ اسی کرونا وائرس سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن جو ہے وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، تو بورس جانسن کا علاج ہوا۔ بہرحال ماشاءاللہ اب وہ روبہ صحت ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنے آرام فرما رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں۔ لیکن آج ایک بڑی انتہائی زبردست خبر جو ہے کانوں کو ٹکرائی کہ عمران خان کے اوپر بھی کچھ اٹیک ہوا ہے۔ بہرحال عمران خان کا فوری طور پر ٹیسٹ کیا گیا، اور یہ میں آپ کو بالکل لیٹسٹ نیوز دے رہا ہوں ابھی کی، کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، فٹ فاٹ ہیں، انہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ جس کے سلسلے میں ان کو ہم یہ کہہ سکیں۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ یہ جو مساجد ہیں، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک بس آنے کو ہی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ کل جمعرات ہے، اور میرے خیال میں جمعے کو چاند رات ہے، اور ہفتے کا پہلا روزہ۔ جہاں تک میری ناقص عقل میں یہ بات آئی ہے کہ جمعے کی چاند رات ہے اور ہفتے کا پہلا روزہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں، تو میں اس کے لیے وہ نہیں کرتا۔ بہرحال یہ معاہدہ ہوا تھا علماء کرام کے درمیان اور حکومت پاکستان کے درمیان، ایک 20 نکاتی فارمولے پہ عمل ہوا، جس پر اب کچھ علماء کرام آ کے جو آئیں شائیں بائیں ہانک رہے ہیں، جبکہ کچھ علماء کرام اب بھی اپنی وہ جو زبان انہوں نے حکومت پاکستان کو دی تھی اس پر قائم ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل
مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ یہ غلط پروپیگنڈا ہے، یعنی کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر مساجد کو تالے لگا دیے گئے، مساجد بند ہیں، مساجد میں کوئی نماز نہیں ہو رہی، مساجد ایسی کہ ویران پڑ گئی ہیں۔ تو طاہر اشرفی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان میں مساجد بند کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اگر جہاں پر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور اگر اس کے لیے آپ کو گھر میں نماز اور تراویح ادا کرنی پڑے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ مساجد میں لوگ 2 4 5 8 10 ضرور ہوتے ہیں، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ مساجد کو جو ہے انہوں نے آگ لگا دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرونا وائرس کی وجہ سے کتنا امپورٹنٹ سلسلہ یہ چل رہا ہے اس کا سارا کا سارا۔ اچھا جی، پھر آ جائیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ بھئی کرونا وائرس کی وجہ سے تمام بازار بزنسز بند کر دیے۔ کراچی میں پولیس اور تاجروں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، یعنی تاجر یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم دکانیں اب کھولیں گے، اب ہمارا سیزن کا ٹائم آ رہا ہے، بہت ہو گئی، ہمارے ہزاروں لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے اور اب ہم سے نہیں بنتی، تو پلیز آپ ہمیں اس کے اوپر کچھ کرنے دیں۔ تو انہوں نے منع کر دیا، جبکہ کچھ تاجر حضرات بضد ہیں کہ ہم یہ دکانیں وغیرہ کھولیں گے۔ میرے خیال میں حکومت کو اب کھلوانے دینی چاہیے دکانیں۔ یہ بہت ناجائز سی بات ہے کہ دیگر دکانیں کھل گئی ہیں اور آپ نے الیکٹرانکس والوں کو بند کر دیا۔ میں نے کہا نا کہ کوئی نہ کوئی اس کا ضابطہ بنائیں، اس کا کوئی نہ کوئی راستہ بنائیں کہ کس طریقے سے، مثال کے طور پر اگر الیکٹرانکس مارکیٹ جو ہے وہ بہت بزی چلتی ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی کہ بھئی مثال کے طور پہ اگر 7 یا 8 یا 14 مارکیٹیں ہیں تو آپ کہہ دیں کہ جی دو مارکیٹیں جو ہیں وہ آج ہفتے والے دن کھلیں گی، ان کے اوپر پابندی لگا دیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہی کہیں گے جی اتوار کو کھلیں گی، 2 مارکیٹس پیر کو کھلیں گی۔ اس سے یہ ایک تو رش بھی کم ہوگا اور اس سے بہت سے امکانات کم ہو جائیں گے اس سلسلے میں۔ لیکن ان کا حق ہے، ان کو کھلوانا چاہیے، ان کی دکانوں کے کرائے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، تو میں بالکل قطعی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں۔ اچھا جی، اب آ جائے ایک ذرا زبردست سی خبر ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ایک دم آٹا چینی معلومات لیک ہو گئی ہے۔ آٹا چینی کی جو رپورٹس تھی وہ معلومات لیک ہو گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ اچھا، جن صاحب نے یہ رپورٹ لیک کی تھی، سجاد باجوہ، کو گزشتہ روز لیک کرنے پر معطل کر دیا گیا اور انہیں حفاظت میں لے لیا گیا ہے، پولیس نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یعنی چور تو ہمارے اندر آلریڈی موجود ہیں، اب ہم اور کن چوروں سے نپٹیں؟ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم کن چوروں سے نپٹیں۔ بہرحال یہ تھی کچھ خبریں جو کہ آج کی تھی۔ حسب ایوریج ڈے آج باہر نکلا، زبردست تھا، سارا بازار کھلا تھا سوائے میکینک اور ان لوگوں کے، اور یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ ابھی تک حکومت جو ہے وہ ریلوے ٹریک کو بحال نہیں کر رہی ہے دوبارہ سے، ایئرپورٹس جو ہے وہ بحال نہیں ہو رہے ہیں، انٹر سروسز نہیں بحال ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت کو اس طرف سوچنا چاہیے۔ اگر ایک جہاز ہماری فضائی حدود سے گزرتا ہے یا لینڈ کرتا ہے ہمارے ایئرپورٹ پر یا پارکنگ کرتا ہے تو وہ ایک بڑا کثیر زر مبادلہ یا رقم جو ہے وہ ہماری حکومت کو دے کر جاتا ہے یا دیتا ہے، لیکن ہماری حکومت کی سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ سب سے آسان طریقہ ہے ایئرپورٹ کو کنٹرول کرنے کا، چونکہ سب سے منظم آرگنائزیشنز ایئرپورٹ پر ہوتی ہیں، ASF ہوتی ہے، کسٹم ہوتی ہے، اس کے علاوہ 2-4 اور ہوتی ہیں، رینجرز ہوتی ہے، بے تحاشا فورسز وہاں موجود ہیں، لیکن ابھی تک حکومت نے نہیں کیا، اور میرے خیال میں حکومت نقصان اٹھائے گی۔ اور اس وقت وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں معید یوسف صاحب، وہ بالکل غلط مشورے دے رہے ہیں عمران خان کو۔ میرے خیال میں عمران خان کو اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے
اور معید یوسف کو جو ہے وقت سے پہلے جو ہے فارغ کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال آج سب کچھ کھلا ہوا تھا، گہما گہمی تھی۔ شام 5 بجے پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا، مارنے لگی پولیس۔ تو بہرحال یہ تو ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا۔ بس آج اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے کمنٹس میں جا کے ضرور کمنٹس کیجیے گا، ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پروگرام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ اس کو لائک بھی کر دیجئے، اور اپنے دوست اور احباب جو بھی ہیں ان کو یہ شیئر بھی کر دیجئے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ چینل ہم نے صرف آپ کے لیے کھولا ہے۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں سپورٹ کون کرے گا؟ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔